لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. انسان کی تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور وہ نئی نئی چیزوں کی تمنائیں کرتے رہتا ہے. اس کے دل میں کئی آرزویں آتی ہیں اور وہ کئی منصوبے بناتا ہے، پلان بناتا ہے، فیوچر پلاننگ کرتا ہے. الگ الگ طرح کے پلان اور لمبی لمبی سوچ یہ انسان کی فطرت ہے، آگے کا سوچ کر چلتا ہے. لیکن جیسے کہ شاعر کہتا ہے یرید المرء ان يبقى مناه وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَ. يُرِيدُ الْمَرْءُ أَن يُعْطَى مُنَاهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَ. يَقُولُ الْمَرْءُ مَا لِي وَفَائِدَتِي وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَ. آدمی کہتا ہے اور آدمی چاہتا ہے يُرِيدُ الْمَرْءُ أَن يُعْطَى مُنَاهُ کہ اس کی تمام تمنائیں اسے مل جائیں، اس کی آرزویں پوری ہو جائیں، اس کی امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دے. ہر انسان چاہتا ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَ. لیکن ہوتا بالآخر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اس کی مشیت سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر جو چاہے گا وہ ہوگا. تو انسان لمبی لمبی امیدیں کرے اور فیوچر پلاننگ کرے، لیکن بالآخر ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَ. سوال ہوتا ہے اس پر کہ انسان کے تمنا کرنے کا فائدہ. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ انسانوں کو اور اپنے بندوں کو ہر وہ چیز کیوں نہیں دیتا جس کی وہ تمنا کرتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو پھیلا دے نا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ اور اس کو کشادہ کر دے مخلوق پر تو پھر کیا ہونے لگے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ زمین میں ظلم ہونے لگے بغاوت ہونے لگے سرکشی وجود میں آ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا دیتا ہوں اور مجھے معلوم ہے میں اپنے بندوں سے واقف ہوں کہ کس کو کتنا دینا ہے. زیادہ دیں گے تو مال اس کے کہیں سر پر نہ چڑھ جائے ہماری زبان میں کم دیں گے تو کہیں ناشکرانہ بن جائے اور اس کے اندر یہ کبھی صفت وجود میں نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. لیکن وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی گمان کرتا ہوں جیسا وہ گمان میرے ساتھ رکھتا ہے. یعنی میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پر بڑے مہربان ہیں. ہر تمنا ہماری اس وجہ سے پوری نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. علماء تفسیر نے یہاں پر ایک بہت عجیب نکتہ بیان کیا ہے. انہوں نے سوال قائم کیا اور اللہ کا احسان ہے اور اللہ ان کو بھی ہماری طرف سے جزائے خیر عطا کرے کہ انہوں نے صرف سوال قائم نہیں کیے ان کا جواب بھی دے دیا. اگر صرف سوال ہی سوال ہوتے تو اب ہمارا کیا ہوتا ہمیں معلوم نہیں. تو سوال تو قائم کیا ساتھ ساتھ میں جواب بھی دے دیا. کیا اعتراض قائم کیا انہوں نے اور کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ سوال جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ اگر ہم رزق کو پھیلا دیتے اور ہر ایک کو اس کی تمنائیں دے دیتے تو پھر زمین میں ظلم ہونے لگتا اور سرکشی بچ جاتی. تو پھر یہ معاملہ تو جنت میں بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے اس میں کیا ہوگا بے شمار انعامات بے شمار نعمتیں جن کی کوئی گنتی نہیں کوئی تعداد نہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نہ کسی آنکھ نے دیکھا ایسی نعمتیں نہ کسی کان نے سنا ایسی نعمتیں اور یہاں تک کہ کسی کے دل میں وہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا. یعنی جہاں پر تمہارے خیالات کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر جنت کی نعمتوں کی ابتدا ہوتی ہے. تو وہاں پر تو بے شمار نعمتیں ملیں گی. تمنا کرنے پر حاصل ہوں گی وہ چیزیں تمہارے دل میں خیال گزرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے رکھ دے گا. تو یہاں پر بھی تو نعمت کی کثرت ہے رزق کی کثرت ہے. اس کے باوجود یہ بات مسلم ہے اور معلوم ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشی تو کیا اس کا شائبہ بھی نہیں ہوگا کسی سے. وہاں تو سکون ہی سکون سلامتی سلامتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دار السلام کہا ہے سلامتی کا گھر. ہر طرح سے سلامتی ہے اس میں. تو پھر کیا مسئلہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی تمنائیں پوری کر دیتے تو پھر رزق میں زیادتی کی وجہ سے اور کثرت کی وجہ سے لبغوا فی الارض یہ لوگ زمین میں ظلم کرنے لگتے ہیں. اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی تمنائیں پوری کرے گا. فرق کیا اور فرق کیوں؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ فرق اس لیے ہے کہ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سرکشی زیادہ ہو جائے گی اور لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے لوگ ظلم کرنے لگیں گے یہ نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں اور رزق کی زیادتی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اس حسد کی سبب ہے جو ہمارے دلوں کے اندر پل رہا ہے. حسد وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ظلم پھیلے گا اس دنیا میں اور یہ حسد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہر ایک کے دل سے نکال دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حسد کینہ بغض جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کو نکال دیں گے دلوں سے
جس کی وجہ سے اور جس کے نتیجے میں وہاں پر رزق کی زیادتی یہ بغاوت کا سبب نہیں بنے گی، اور وہاں پر سب سلامتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مَا لَهُ مِن نَفَادٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے وہ، مَا لَهُ مِن نَفَادٍ۔ تو یہ ایک فرق بیان کیا کہ حسد وہ چیز ہے اور حسد وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور خود تو تباہ ہوں گے، کمیونٹی کو بھی برباد کر دیں گے، اور کمیونٹی جو ہوتی ہے، سوسائٹی جو ہوتی ہے، اس کو بھی خراب کر دیں گے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، کما تاکل النار الحطب۔ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دل کو صاف کرنا، یہی آج کا میسج ہے، اور میرے بیان کا موضوع بھی یہی ہے۔ دل کو صاف کر لو، رمضان آ رہا ہے، ایسی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بالکل لیا صاف کر دے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ تو رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے تھوڑی پریپریشن ہو جائے، تھوڑی تیاری ہو جائے، دلوں کو صاف کیا جائے، لوگوں کو معاف کیا جائے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے forgive not because the person deserves the pardon but you deserve the peace۔ سبحان اللہ۔ معاف کرو، عادت بناؤ معاف کرنے کی، اور اس وجہ سے نہیں کہ سامنے والا جو ہے یہ آپ کی معافی کا حقدار ہے، نہیں، اس لیے معاف کرو کیونکہ تمہیں وہ سکون چاہیے اور تم اس سکون کے لائق بن جاؤ، حقدار بن جاؤ۔ چین و سکون کے ساتھ بھی زندگی گزرنی چاہیے، تو معاف کرو، ایک عادت بناؤ معاف کرنے کی، دل کو صاف رکھنے کی۔ حسد سے اپنے آپ کو پاک کرو اور صاف کرو۔ کس طرح کیا جائے؟ محبتیں کس طرح پیدا ہوں، یونٹی اور جوڑ کس طرح پیدا ہو، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، اور سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں جن مثالوں سے سمجھایا ہے ان کا کوئی جواب نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن۔ اس پر غور کرنا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ تو آئینے کے بارے میں کیا، یہ جو مثال دی گئی ہے اس مثال کو سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہمارے لیے کون کرے گا؟ علماء کرام، ان کے لاکھ احسانات ہیں ہم پر، انہوں نے مثالوں کو سمجھایا ہے، کیا مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اس کو ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی طرح طرح کی مثالیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں، کہیں مچھر کی مثال بیان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں مکھی کے ذریعے مثال بیان کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ ایک جگہ مچھر کی مثال دی، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔ اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات میں عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثالیں بیان کرے یا مکھی کی مثالیں بیان کرے، کیونکہ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ دکھاتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، لیکن جو جن کی طبیعت کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا وہی گمراہ ہوتے ہیں، کچی ہوتی ہے وہی بے راہ روی کا شکار بنتے ہیں۔ بہرحال
میں کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن جو ہوتا ہے یہ اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اب آئینے کے ذریعے مثال اور تشبیہ کیوں دی؟ آئینے کے ساتھ کیا مماثلت، کیا تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آئینہ جو ہوتا ہے یہ ان عیوبات پر مطلع ہو جاتا ہے اور ان عیوب کو تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کما ان کثیرا من اعضاء البدن وبدن الانسان لا يمكنه ان رؤيتها الا بالمرآة، کہ جو عیوب ہوتے ہیں ان پر مطلع نہیں ہو سکتے، ان کو نہیں ہو سکتا انسان، اور اس پر مطلع ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا مگر آئینے کے ذریعے۔ یعنی اگر آئینہ سامنے ہو تو ان عیوبات پر مطلع ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پر کوئی اسکار لگا ہوا ہے اور تمہاری آنکھ تو وہاں دیکھ نہیں سکتی، پیچھے کا جو حصہ ہے نیپ جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی۔ بہت سارے آرگنز تمہارے بدن کے اندر ایسے ہیں، اعضاء ایسے ہیں کہ وہاں پر آنکھ پہنچ نہیں سکتی۔ آئینہ اور آئینے کی مدد سے ان اعضاء پر تم مطلع ہو سکتے ہو۔ اسی طرح ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ بن جائے اور کیا کرے؟ فَيُعَلِّمُكَ أَخُوكَ الْمُؤْمِنِ فَيُعَلِّمُكَ أَخُوكَ الْمُؤْمِنِ إِذَا جَهِلْتَ، کہ جب ناواقف ہو جائے وہ اور اسے کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کو سکھلائے اور اس کو بتلائے کہ یہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ وَيُذَكِّرُكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب انسان بھول جائے اور اس کے ذہن سے کوئی چیز نکل جائے، عقل میں ظہور ہو جائے، تو پھر اسے یاد دلائے کہ بھائی اس طرح ہوتا ہے کام۔ وَيُذَكِّرُكَ إِذَا نَسِيتَ وَيُنَبِّئُكَ إِذَا غَفَلْتَ، اور جب انسان غافل ہو جائے تو اس کو متنبہ کرے۔ وَيُنَبِّئُكَ إِذَا غَفَلْتَ، اور اسی طرح وَيُصَوِّبُكَ إِذَا أَخْطَأْتَ، اگر پھسل جائے تو پھر اس کو اٹھائے، اگر اس سے کوئی کام غلط ہو جائے تو اس کو درست کرے۔ مسلمان کا یہ حق ہے ایک دوسرے مسلمان پر، المؤمن مرآت المؤمن۔ اسی طرح کہ آئینہ جو ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کو بیان کرتا ہے۔ المرآت ان المرآت صادقۃ تعکسہ فیما تعکسہ، سبحان اللہ، ان المرآت صادقۃ فیما تعکسہ من الہیئۃ، کہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے اور مبالغہ نہیں کرتا، مبالغہ نہیں کرتا، جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بیان کرتا ہے۔ وَيَشْكُرُكَ عَلَى حَسَنَاتِكَ وَيَشْكُرُكَ عَلَى حَسَنَاتِكَ وَيُنَبِّئُكَ عَلَى سَيِّئَاتِكَ، کہ جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو صاف صاف بیان کرتا ہے، مبالغہ نہیں کرتا، بڑا چڑھا کر بات نہیں کرتا، اور جن چیزوں میں کمی ہوتی ہے، ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اس کو بھی صاف صاف بیان کرتا ہے اور شرم اور عار محسوس نہیں کرتا۔ کہ ان المرآت ينبئك كما ہی، جیسی وہ چیزیں ہیں ایسی ہی بیان کرتا ہے، وَتُرِيهَا كما ہی، من غیر تأویل ولا تخفیف ولا تزید ولا تنقص، کہ آئینہ جو ہوتا ہے بغیر کسی تعویل کے اور گھما پھرا کر اور شگر کوٹ کر کے وہ چیز بیان نہیں کرتا، صاف صاف جو چیزیں ہیں اس کو بیان کرتا ہے، یہ تیری خوبیاں ہیں، یہ تیری خامیاں ہیں۔ تو مسلمان کا یہی حق ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کو جب دیکھے تو اس طرح سے اس کی خیر خواہی کرے، ایک سچا دوست بن جائے، اس کا ایک سچا دوست بنے۔ اسی طرح فرمایا مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں کہ ان المرآت صامتۃ فتریک ما فی بدنک بصمت، کہ آئینہ جو ہوتا ہے یہ خاموش ہوتا ہے۔ کبھی کسی آئینے کو دیکھا کہ وہ زور زور سے چلا کر آپ کے عیوب کو بیان کر رہا ہو، اور آپ کے بدن کو جو آپ دیکھ رہے ہیں آئینے کے سامنے اور آپ کے جسم کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ زور زور سے ایڈورٹائز کر کے اس کو بیان کر رہا ہو،
ان المرآۃ صامتۃ فتریک ما فی بدنک بصمت، وہ خاموشی کے ساتھ ان عیوبات پر مطلع کرتا ہے جو آپ کے بدن میں ہیں. فَهَكَذَا أَخُوكَ الْمُؤْمِنِ، کہہ رہے ہیں کہ مؤمن بھائی کی بھی حالت یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو جب دیکھے تو اسے بھی اسی طرح نصیحت کرنی چاہیے کہ يُعَلِّمُكَ وَلَا يَفْضَحُكَ، کہ وہ تمہیں سکھاتا تو ہے اور تمہیں تعلیم تو دیتا ہے لیکن تمہیں رسوا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے نہیں، پبلک میں نہیں. اور نصیحت بھی اسی وقت کارگر ہوتی ہے، میری بات کو غور سے سنو، نصیحت بھی اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب پرائیویٹ میں کی جائے، لوگوں کے سامنے نہ ہو. يُعَلِّمُكَ وَلَا يَفْضَحُكَ. آگے کیا بیان کیا؟ اِذَا ابْتَعَدْتَ عَنْهَا إِنَّ الْمِرْآةَ إِذَا ابْتَعَدْتَ عَنْهَا، کہ آئینے سے جب آپ دور ہو جاتے ہیں، زَالَتْ صُورَتُكَ، آپ کی صورت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر فرمایا کہ اسی طرح مؤمن بھائی کا حال ہونا چاہیے. ہَكَذَا حَالُ أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ، کہ وہ آپ کو آپ کے سامنے ہر چیز شیئر کر سکے، یعنی آپ اس کے سامنے ہر چیز شیئر کر سکو. وَكَتَمَ سِرَّكَ، اور آپ کا جو بھید ہو، راز ہو، اس کو وہ چھپا کر بھی رکھ سکتا ہو. یعنی اس کا یہ کام ہے کہ اس کی سیکریٹس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، جیسے کہ آئینہ بیان نہیں کرتا. ایک مرتبہ کسی آئینے کے سامنے آپ کھڑے رہے اور پھر جب چلے گئے تو دوسرا شخص جو آتا ہے اس کو بیان نہیں کرتا کہ وہ پہلے والے جو تم سے پہلے آیا تھا بڑا موٹا تھا یا اس کے اندر یہ ہوئی بات تھے، وہ اس طرح کی بیان نہیں کر سکتا، وہ خاموش رہتا ہے. تو اِذَا ابْتَعَدْتَ عَنْهَا زَالَتْ صُورَتُكَ فَكَذَا حَالُ أَخُوكَ الْمُؤْمِنِ إِذَا ابْتَعَدَ عَنْهُ كَتَمَ سِرَّكَ، کہ جب آپ اس سے دور ہو جائیں تو آپ کے راز کو چھپا کر رکھیں. مؤمن بندے کا حال یہ ہونا چاہیے. اور آئینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تشبیہ اس طرح دی گئی ہے، فصاحت و بلاغت کی انتہا. المؤمن مرآۃ المؤمن، مؤمن بندہ جو ہوتا ہے یہ مؤمن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آگے کیا فرمایا کہ ان المرآۃ من اہم اسباب الزینۃ فلا یکاد ان یتم الزینۃ الا بها. سبحان اللہ، کہ آئینہ جو ہوتا ہے یہ زینت کا سب سے اہم سبب ہے. دیکھتے ہیں کہ تیار ہوتے ہیں جب انسان آراستہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مزین کرتا ہے تو آئینہ ضروری ہے اس کے لیے، تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کس طرح تیار ہو رہا ہے شادی سے پہلے وغیرہ جو بھی ہے. فرماتے ہیں کہ زینت کے تام ہونے کے لیے اور خوبصورتی کے پورا ہونے کے لیے یہ بہت بڑا سبب ہے. گویا مسلمان بھائی کا بھی حال یہی ہونا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ زینت، اس کی زینت کو بڑھائے اور اس کے گروتھ کا سبب بنے، اس کے گروتھ کا سبب بنے. گویا اس کو نصیحت بھی اس طرح کرے کہ اس کے دل پر ایک طرح کی ردت پیدا ہو اور اس کو غصہ نہ آئے، اس کو غصہ نہ آئے. اس طرح نصیحت ہونی چاہیے. فرماتے ہیں انگلش میں کہ رین کی طرح بنو، کہ جب بارش ہوتی ہے تو کراپس کو اگاتی ہے، ویجیٹیشن کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے، سبزیاں بڑھتی ہیں. اور فلڈ کی طرح نہ بنو، یعنی کریٹیسزم میں کسی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں تو فلڈ کی طرح مت بنو کہ وہ آئے اور سب کچھ تباہ کر کے رکھ جائے. کیونکہ پانی تو دونوں جگہ بہ رہا ہے لیکن طریقہ ہوتا ہے. تو حق بات تو کہنی ہے لیکن کڑوے طریقے سے نہیں، میری بات کو سنو. حق بات کہنے میں دریغ نہیں ہونی چاہیے، حق بات کہو لیکن طریقے سے، اور کڑوے لہجے سے نہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو ان المرآۃ من اہم اسباب الزینۃ فلا یکاد ان یتم الزینۃ الا بها. اور آخر میں کیا کہا؟ اللہ اکبر، آخر میں کیا کہا کہ ان المرآۃ تطلع ما فی ظاہرہ ولا سبیل لها الى باطنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فہکذا حال اخیک المؤمن، ان المؤمن يعامل في ظاهره ولا يطعنك في باطنك. اللہ اکبر.
اگر ہم اس پر عمل کر جائیں تو ہماری زندگی اور حسد جو ہے وہ دل سے نکل جائے، ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جائیں ہم۔ آئینہ جو ہوتا ہے، فرماتے ہیں ان المرآۃ، آئینہ جو ہوتا ہے تطلع ما فی ظاہرہ، ظاہر میں جو ہوتا ہے اس پر تو متنبع ہوتا ہے وہ، لیکن دل کے اندر جو ہے اس پر وہ مطلع نہیں ہو سکتا، باطن کے اندر جو ہے اس پر وہ مطلع نہیں ہو سکتا۔ تو مومن بھائی کا بھی حال یہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کرے، آپ کی نیتوں کو پرکھنے کی کوشش نہ کرے۔ وَلَا يَطْعَنُكَ فِي مَا بَاطِنِكَ، کہ آپ کے باطن میں جو ہے، سیدھی سی بات ہے نا کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انسان کی نیتیں کیا ہو سکتی ہیں، تو دماغ کی جو عقل کے جو گھوڑے ہیں ان کو مت دوڑاؤ، نیتوں پر تم مطلع ہو نہیں سکتے، تمہارا فیصلہ ظاہر کے اعتبار سے ہونا چاہیے جیسے کہ آئینے کا ہوتا ہے۔ تو المؤمن مرآۃ المؤمن کا یہ مطلب ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جب کسی کو نصیحت کی جائے اور کسی کو سمجھایا جائے تو اسے بھی قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ کسی کو بھی اپنے پاخانے کی بدبو نہیں آئے گی۔ کسی کو بھی، آپ نے دیکھا ہے کسی کو کہ کوئی واش روم میں گیا ہو اور دوڑتا دوڑتا باہر آیا ہو اور کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ مجھے تکلیف اور اذیت پہنچا دی یہ چیز، نہیں، اس لیے کہ اس کی خود کی بدبو اسے بری نہیں لگتی، یعنی اسے وہ برداشت کر سکتا ہے، اسے وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انہوں پوری بات پر دوسرے کو مطلع کریں، اور سامنے جو ہیں وہ طریقہ بھی ہونا چاہیے جیسے کہ بھی بتایا گیا، تاکہ اس کے ذریعے بھائی چارگی بڑھے، اور سامنے والے کو یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرے جیسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو المؤمن مرآۃ المؤمن کا یہ مطلب ہے، انسان کے اندر جب یہ تبدیلیاں آتی ہیں تب اس کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی سوسائٹی میں بھی تبدیلی آتی ہے، سوسائٹی میں جب تبدیلی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں شہر میں تبدیلیاں آتی ہیں، شہر میں جب تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر ملک میں تبدیلی آتی ہے، اور ملک میں جب تبدیلی آتی ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو عقل مندی یہ نہیں کہ دنیا کو بدلنے تم نکلو، عقل مندی اس میں ہے کہ سب سے پہلے ابتدا تمہارے اندر سے ہونی چاہیے، تبدیلی کی ابتدا اور تغیر کی ابتدا، اور اس کا مرکز جو ہے سب سے پہلے تمہاری خود کی ذات ہو، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو ختم کرے گا، محبتیں بڑھائے گا، دلوں کو پاک کرے گا۔ انسان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں تو انسان جو ہے، کہا جاتا ہے نا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان گھر بدلتا ہے، گاڑی بدلتا ہے، نوکری بدلتا ہے، پھر بھی پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود کو نہیں بدلتا، اس لیے کہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ تو تبدیلی کا سب سے پہلا مرکز جو ہے وہ تمہاری ذات ہے، اور باتوں سے نہیں بدلتا انسان، ایک عزم کرنا پڑتا ہے، ایک عزم کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تھرمومیٹر اور ایک ہوتا ہے تھرماسکیل۔ تھرمومیٹر کا تو کام یہ ہے کہ وہ ریڈنگ آپ کو دکھائے کہ ٹیمپریچر جو ہے آج اتنا ہے، آج اتنی گرمی ہے، آج اتنی سردی ہے، ڈگریز کے اندر یا فیرنہائٹ کے اندر، اس کا کام تو یہ ہے کہ آپ کو ریڈنگ دکھلائے۔ تھرماسکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اثر ڈالتا ہے اور وہ چینج کو لاتا ہے، وہ صرف ریڈنگ نہیں دکھلاتا، وہ انوائرمنٹ کے اندر بھی تبدیلیاں لاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تھرمومیٹر مت بناؤ، تھرماسکیل بناؤ، جس کے ذریعے تمہارے خود کے اندر بھی تبدیلیاں ہونی چاہیے اور تمہارے ذریعے لوگوں کے اندر بھی تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ محبت پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کے لیے چاہنا جو وہ خود کے لیے چاہتا ہو۔ حقیقی معنی میں مسلمان اور مومن وہی ہے، ما یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہو، خیر خواہی، ایک سچے معنی میں خیر خواہ۔ دوسری وہ چیز جس کے ذریعے محبتیں پھیلتی ہیں، اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ اپنے میرے الفاظ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔
افشوا السلام بینکم، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے نہ لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر محبت کا بیج بو دے گا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ السلام علیکم، اس کے معنی کا استحضار کرتے ہوئے اس کو عام کرو۔ افضل الاعمال میں سے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی، ای الاسلام خیر، ای العمل فی الاسلام خیر، کہ اسلام کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ اونچا ہو اور بہتر ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ سلام اسی سے عام مطلب ہوتا ہے، ہمارا جیسا معمول ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں پہچان ہو اور شناسائی ہو، اس کے ساتھ ہی سلام ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ یہ بہترین عمل ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یہ بہترین عمل ہے، اور ساتھ ساتھ کیا فرما ہے، وَتُقْرِئُ السَّلَامَ، اور سلام کو عام کرو، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جن کو آپ پہچانتے ہو انہیں بھی سلام کرنا ہے، اور جن کو آپ نہیں پہچانتے انہیں بھی سلام کرنا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ بادی السلام البادی بالسلام بری من الکبر، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سلام سے ابتدا کرنے والا، دو لوگوں میں جو میٹ کر رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، اس میں ابتدا کرنے والا جو ہوتا ہے سلام سے، وہ کبر اور تکبر سے بری ہے۔ وہ اگر تمہیں جاننا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تکبر ہے یا نہیں، تو یہ تھرمومیٹر بتا دیا گیا کہ سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلے جو سلام کرتا ہے، ان اول الناس باللہ تعالی من بدأ بالسلام، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے دو لوگوں میں، وہ سلام سے ابتدا کرتا ہے۔ سلام ایک نعمت ہے، ایک دعا ہے جس میں چھوٹوں سے محبت کا بھی اظہار ہے اور بڑوں کی تعظیم و اکرام بھی ہے۔ اس کا معنی تم پر سلامتی ہو، دعا دی جا رہی ہے، اور جب تم کسی کے لیے دعا دیتے ہو، تم کسی کو سچے سے دل کی گہرائیوں سے دعا دیتے ہو، تو فرشتے بھی تمہاری اس دعا پر تمہارے لیے آمین کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کسی بھی عمل کا یہ ضابطہ ہے، کسی بھی عمل کا یہ ضابطہ ہے کہ اس کی روح جب تک نہیں ہوگی، اس کا اسپرٹ جب تک نہیں ہوگا، اس وقت اس کی اس عمل کی خاص جو تاثیرات ہیں وہ وجود میں نہیں آ سکتی، وہ وجود میں آ نہیں سکتی۔ سلام کی جو تاثیر بیان کی گئی کہ محبتوں کو بڑھائے گا اور ایک سوسائٹی کے اندر گروتھ کا سبب بنے گا، محبتوں کو وجود دے گا، اس کی تاثیر ہے، لیکن یہ بھی اس وقت وجود میں آ سکتی ہے جب اس کا استحضار ہو کہ بھائی میں کسی کو دعا دے رہا ہوں، میں کسی کو دعا دے رہا ہوں۔ تو ان دو باتوں پر اگر کوئی خاص طور پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں بھائی چارگی پیدا کرے گا، محبت پیدا کرے گا، سوسائٹی کے گروتھ کا سبب بنے گا، اور مسلمان قوم کی جو ترقیات پہلے کے زمانے میں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ترقیات سے اس زمانے کو بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔